الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ معزز محترم سامعین و حاضرین، ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے پاکان امت کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دروس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کی اس نشست میں نواسہ رسول شہزادہ حیدر و بطول شہید کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش کی جائیں گے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کا اس کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ انعام ہے کہ جس کی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بشارت عطا فرماتا ہے۔ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ فرمائیے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے قرابت کی محبت کے۔ ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور جو شخص نیکی کرے گا، نزد لہ، ہم اس نیکی کے حسن کو اور بڑھا دیں گے۔ نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس نیکی کے حسن کو، اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ رب العالمین بہت بخشنے والا اور بہت قدر فرمانے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مختلف پہلوؤں سے متعلق گفتگو فرمائی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ یہی وہ انعام ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بشارت عطا فرماتا ہے۔ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیت مبارکہ سے اس کا تعلق جوڑا، اور گزشتہ آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا تھا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم ذلک هو الفضل الکبیر، کہ جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا اور جو اپنی زندگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارے گا، تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں باغات عطا فرمائے گا۔ فی روضات الجنات لہم ما یشاؤون عند ربہم، صرف جنت کے باغات نہیں ہیں بلکہ فرمایا کہ اس میں وہ جو چاہیں گے اپنے رب کے حضور اس چیز کو پائیں گے، یعنی جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ رب العالمین انہیں عطا فرمائے گا۔ وذالک هو الفضل الکبیر، وہ بڑے فضل والا ہے، بڑے کرم والا ہے، بڑی بخشش والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بعد فرمایا کہ یہ وہ انعام ہے کہ جس کی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بشارت عطا فرماتا ہے، کہ ان انعامات و اکرامات کی، کہ جس کی زندگی اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق گزری، جس نے اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کی، گناہوں سے بچتا رہا، نیک اعمال میں اپنی زندگی گزاری، تو اب آخرت میں اللہ رب العالمین اسے یہ اعزاز، یہ اکرام اور یہ بشارتیں اس کے لیے عطا فرماتا ہے۔ اب پھر آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ایک بڑی خوشخبری اور امت کے لیے بڑا پیغام، بڑی تاکید فرمائی گئی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام، چونکہ مصائب کا سلسلہ بھی دیکھا، آزمائشوں کا سلسلہ تھا، تنگی تکالیف کا سلسلہ ہے، کہ کبھی طائف کی وادی میں کفار کی طرف سے انتہا درجے کی اذیت کا سامنا ہے، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈال دی جاتی ہے، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سنگ باری کی جاتی ہے، اوباش قسم کے لڑکے حضور کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں، اور شیب ابی طالب کی جو سختیاں ہیں، تکالیف کا ایک سلسلہ ہے کہ جہاں پتے کھانے تک نوبت آ جاتی ہے۔ یہ ساری کیفیات صحابہ کرام کے سامنے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے معاملات صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے یہ ساری تکالیف اس لیے برداشت کی تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کریں۔ حضور کا اپنے ذاتی کوئی مقصد، ذاتی کوئی فائدہ نہیں، بلکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا نچوڑ اور مقصد یہ تھا کہ مخلوق اپنے خالق سے جڑ جائے، بندے اپنے رب سے جڑ جائیں اور اپنا جو بھولا ہوا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے راستے پر آ جائے۔ صحابہ اکرام یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری کوششیں ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے کی، ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے کی ہیں۔ حضور خود سنگ باری برداشت کرتے ہیں تاکہ ہم راہ راست پر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری تکالیف برداشت کرتے ہیں تاکہ ہم اس بے راہ روی کا راستہ چھوڑ کر اور گمراہی، شرک، بت پرستی، ضلالت کا راستہ چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے راستے پر آ جائیں۔ تو اب حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں آپ کبھی کئی دنوں کے فاقے سے ہوتے ہیں اور انتہائی سادگی کا اور فقر کا ایک معاملہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے، یعنی حضور کا جو فقر ہے خود اختیار کردہ فقر، کہ اللہ رب العالمین نے دنیا بھی عطا فرمائی، سامنے حضور کے دنیا بھی رکھی اور فقر کا سلسلہ بھی رکھا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے دنیاوی آسائشوں کے مقابلے میں فقر کو اختیار فرمایا، یعنی یہ اختیار کردہ فقر حضور کا ہے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سادگی والی، فقر والی، تنگ دستی والی اور فاقے والی زندگی گزارتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں کہ جس طرح بادشاہ نے وقت کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، جس طرح ان کے لیے آسائشیں، عالی شان زندگی اور دیگر سہولیات کا اہتمام کیا جاتا ہے، کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے لیے کریں، ہماری خواہش ہے کہ ہم بھی آپ کے لیے اہتمام کریں اور ہم اپنے طور پر مل کر یہ ساری آسائشیں مہیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس معاملے میں اس کی مرضی کیا ہے، اس کی مشیت کیا ہے، وہ جو حکم فرمائے، جس چیز کی وہ اجازت عطا فرمائے اس کے مطابق کیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی آپ ان سے فرما دیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو ساری چیزیں میں نے کی ہیں اس پر میں اجرت طلب نہیں کرتا، میں کسی بدلے کا خواہش مند نہیں ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بدلے میں میرے لیے یہ اہتمام کیا جائے، آسائشیں مہیا کی جائیں، سہولیات فراہم کی جائیں، یہ ساری چیزیں فرمائیں کہ میں ان چیزوں کی خواہش و طلب نہیں فرماتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں نے جو تبلیغ رسالت کی ہے، دین تم تک پہنچایا ہے، اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا ہے، یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں کہ میرے لیے اہتمام کیا جائے، میرے لیے اس کا کوئی بدلہ اور کوئی عوض دیا جائے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں ان ساری چیزوں پر تم سے کسی چیز کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا، لیکن ہاں تم سے تقاضا کیا جا رہا ہے اور تم سے مطالبہ کیا ہے کہ الا المودۃ فی القربى، سوائے میرے قرابت داروں کی مودت کے، یعنی ان سے تم نے اپنا تعلق وابستہ رکھنا ہے اور ان سے انتہا درجے کی محبت کرنی ہے، محبت کی شدت، فرمایا کہ مودت کرنی ہے، کہ ان کے ساتھ تم نے اپنا تعلق جوڑنا ہے، کسی بھی طور پر ان کے دامن سے تمہاری وابستگی کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ الا المودۃ فی القربى، اگر تم میری تبلیغ کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو اور میرے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ مودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت کرو، میں بھی راضی ہو جاؤں گا اور میرا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اب اس پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت سے تقاضا فرما رہے ہیں، حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ تم نے مودت اور محبت کا رشتہ قائم کرنا ہے، تو کیا حضور کے اہل بیت اطہار اس چیز کی ضرورت مند ہے؟ ان کو ضرورت ہے کہ امت ان سے وابستہ ہو جائے، ان کے دامن سے اپنی نسبتیں قائم کرے، کیا وہ اس چیز کے ضرورت مند اور حاجت مند ہے؟ تو علماء نے اس سے متعلق بڑا لطیف کلام فرمایا کہ امت کی محبت کے وہ محتاج نہیں ہیں، امت کے تعلق کے وہ محتاج نہیں ہیں، بلکہ امت کو اپنی نجات، اپنی ہدایت، اپنی کامیابی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اپنا دامن، وہ اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستگی اختیار کرے۔ اگر وہ وابستگی اختیار کرے گی تو اللہ رب العالمین اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی سے متعلق فرمایا نا کہ میرے اہل بیت اطہار وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے کہ جو اس میں نجات، جو سوار ہوا تھا نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا تھا وہ غرق ہو گیا تھا۔ اگر تم نے ان فتنوں کے طوفان میں، اس اندھیرے پن میں اور اس مشکل ترین معاملے میں اگر اہل بیت اطہار کے دامن سے تم وابستگی اختیار کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں نجات عطا فرما دے گا، تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو تمہاری ضرورت ہے کہ تم میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، ہدایت کے راستے پر تمہیں گامزن فرمائے گا،
اور آخرت میں جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمہاری حاضری ہوگی، اللہ رب العالمین اس محبت کے صدقے میں تمہیں نجات اور تمہاری بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ تو یہ امت کی ضرورت ہے کہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ ہو۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیکم الثقلین، کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں، دو عظمتوں والی، عزتوں والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اس سے متعلق فرمایا کہ ایک قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت اطہار ہے، کہ اگر ان کے ساتھ وابستہ رہو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ یعنی حضور اپنے وصال اور اپنی ظاہری رحلت کے بعد امت کو بے بس نہیں چھوڑ کے جا رہے، امت کو تنہا نہیں چھوڑ کے جا رہے، بلکہ فرمایا کہ دو ایسی بھاری چیزیں ہیں کہ اگر تم ان سے تعلق قائم کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں بھی ہدایت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نجات کا راستہ ہے۔ سارے اصول، ساری تعلیمات، سارے قواعد و ضوابط بیان فرما دیے گئے۔ یہ ایک تھیوری کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اگر پریکٹیکلی اس کو دیکھنا ہے تو فرمایا کہ وہ میرے اہل بیت اطہار کو دیکھ لو۔ یعنی قرآن کی مجسم عملی اگر تفسیر دیکھنی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کو دیکھ لیں، کہ وہ قرآن کی چلتی پھرتی تفاسیر ہیں۔ اگر تم ان کی محبت اور ان کے ساتھ وابستہ رہو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں نجات عطا فرمائے گا۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ نے بڑا اس سے متعلق خوبصورت کلام فرمایا نا کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ اے اہل بیت اطہار، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، آپ کی محبت، آپ کی عظمتوں کا کیا کہنا، آپ کی عزتوں کا کیا کہنا، کہ آپ کی محبت کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں امت پر لازم فرمایا۔ فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر آپ کی محبت کو قرآن میں لازم فرمایا۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے اہل بیت اطہار کی محبت کو امت پر فرض فرما دیا گیا کہ اگر نجات اور کامیابی اور ہدایت چاہتے ہو تو ان سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور پھر آپ کی شان بیان کرتے ہیں کہ کفاکم من عظیم القدر انکم، کہ آپ کی عزتوں کے لیے، آپ کی عظمتوں کے لیے، آپ کی رفتوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو نماز میں آپ کی ذوات مقدسہ پر درود نہ بھیجے اللہ رب العالمین اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ امام شافعی کے نزدیک درود واجب ہے، اور امام شافعی کا یہ ہمارے نزدیک سنت ہے، مستحب ہے۔ اگر کسی وجہ سے چھوٹ گیا، بھولے سے چھوٹ گیا، غلطی سے، تو نماز میں فرق نہیں آئے گا، لیکن عادت بنانا، جان بوجھ کر چھوڑنا، یہ بڑی بدبختی ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو نماز میں آپ کی ذوات مقدسہ پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور کے اہل بیت اطہار کے ساتھ، حضور کے قرابت داروں کے ساتھ وابستہ ہونے کا امت کو یہ حکم فرمایا، تاکید فرمائی جا رہی ہے کہ اگر نجات چاہتے ہو ان سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگر مطالعہ کریں تو کثیر احادیث ہیں، حضور کے کثیر فرامین ہیں، کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ میری اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت یہ کوئی دنیاوی خاندان والا معاملہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو خیر ہے، کوئی معاملہ نہیں، اور کوئی اس میں معافی تلافی کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ حضور جانتے ہیں کہ میری اہل بیت اطہار کے ساتھ، میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت اور محبت کا اگر سلسلہ نہ ہوا تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اعمال قابل قبول نہیں ہے، اعمال بخشش کے لیے کافی نہیں ہوں گے اگر حضور کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت اور مودت کے علاوہ کوئی معاملہ ہوا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرما رہے، بار بار تاکید فرمائی جا رہی۔ حضور نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین، اس کے آخر میں فرمایا کہ الا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ حضور نے بار بار اس جملے کا تکرار فرمایا کہ خبردار میں تمہیں اپنے اہل بیت اطہار کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، یعنی محبت کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، مودت کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، میں اس معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میری اہل بیت اطہار کے ساتھ تمہارے تعلق میں کوئی کمزوری آ جائے اور تم اللہ رب العالمین کی پکڑ کا ایک سبب بن جاؤ۔ اگر تم نے اس در سے اپنی وابستگی کو کمزور کیا تو تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں، تمہاری نمازیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے حضور پوری زندگی اپنے اہل بیت اطہار کا مقام بھی بیان فرمایا، ان سے وابستہ رہنے کی تاکید فرمائی، ترغیب دی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ تم نے اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ سنن ترمذی میں ایک حدیث مبارکہ ہے اور اس کو امام حاکم نے مستدرک میں بھی روایت کیا۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تم پر نعمتیں عطا فرمائی، اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہیں غذا عطا فرمائی، اپنی نعمتوں کا سلسلہ تم پر دراز فرمایا، تمہارے لیے پوری کائنات کی ہر شے تمہارے لیے بنائی ہے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے برتنے کے لیے بنائی، اللہ سے تم اس لیے محبت کرو۔ یعنی اگر دنیا میں کسی کا چھوٹا موٹا احسان ہو تو اس کا احسان مانا جاتا ہے، اور جس کے احسان کا ہم شکر ہی ادا نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تو پھر اس سے محبت کتنی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہیں غذا اور تمہارے لیے آسانی کا اہتمام فرمایا۔ پھر فرمایا کہ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ رب العالمین کی محبت کی وجہ سے، کہ میں اللہ کا پیارا ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ معزز اور شرف والا ہوں، پوری کائنات اللہ رب العالمین نے میرے اعزاز و شرف کے لیے بنائی ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاق، لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، کہ اگر آپ کو پیدا کیا جانا مقصود نہ ہوتا تو زمین و آسمان اور کل کائنات کی ہر شے اللہ رب العالمین اس کو پیدا نہ فرماتا، یہاں تک کہ اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اللہ رب العالمین کی محبت کی وجہ سے، کہ اس نے یہ ساری نعمتیں میری نسبت کی وجہ سے اور میرے سبب سے اللہ رب العالمین نے یہ تمہیں عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت اطہار سے میری محبت کی وجہ سے تم اپنا تعلق قائم کرو، کہ وہ میرے گھر والے ہیں، میرے خاندان والے ہیں، میری آل والے ہیں۔ فرمایا کہ میری اہل بیت اطہار کی محبت تم پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے لازم فرمائی کہ وہ میرے نسبت والے ہیں، مجھے اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ جوڑا ہے اور میری نسبتیں انہیں حاصل ہیں، میرا تعلق انہیں حاصل ہے، فرمایا کہ اس وجہ سے تم ان کے ساتھ محبت قائم فرماؤ۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ کہ محبت کتنی ہونی چاہیے، تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور محبت کی شدت اور گہرائی کتنی ہونی چاہیے، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک ایک جو پہلو اس سے جڑا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق رہنمائی فرمائی، کہ محبت میں تاکہ کمزوری نہ آ جائے، کوئی اس میں بوشیدگی نہ آ جائے، دراڑ نہ پڑ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ اس بوشیدگی کی وجہ سے، اس تعلق میں کمزوری کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مواخذہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان سے زیادہ اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، وہ اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے، فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور اس وقت تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر میرے اہل و عیال سے محبت نہ کر لے، میری اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنے گھر والوں سے بڑھ کر محبت نہ کر لے، فرمایا کہ اس وقت اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وَعِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهِ، اور اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے جب تک وہ محبت نہ کر لے اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ میری جتنی بھی اولاد ہے وہ قیامت تک آنے والے سادات کرام، آج صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے، ہمارا ان کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، حضور اس کا معیار عطا فرما رہے، پیمانہ عطا فرما رہے ہیں۔ حضور فرمانے کہ وَعِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهِ، کہ اپنے گھر والوں سے، اپنی آل اولاد سے بڑھ کر جب تک وہ میری آل سے محبت نہیں کر لیتا اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ، میری آل کے ساتھ، میری ذریت کے ساتھ وہ اپنی اہل، اپنی آل اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر جب تک وہ محبت نہ کر لے، فرمایا کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث، یعنی اہل بیت اطہار کی محبت یہ کتنی اہمیت والی ہے۔ اگر انسان کا عمل چاہے وہ کتنا ہی قابل تحسین کیوں نہ ہو، پوری زندگی نمازیں ہیں، پوری زندگی عبادات کا سلسلہ ہے، شب بیداری ہے، اللہ کی راہ میں جہاد ہے، روزے رکھ رہا ہے، یہ سارے اہتمام اپنی جگہ، یہ ساری عبادات اپنی جگہ، لیکن اگر اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی آ جاتی ہے اور انسان اس زوم میں ہے کہ میں عبادت بڑی کرتا ہوں، میں نمازیں بڑی پڑھتا ہوں، میں ہر سال کا حج کرتا ہوں، اور میں غرباء فقراء کے لیے صدقات و خیرات کا اہتمام کرتا ہوں، نیکی کے دیگر جو ذرائع ہیں اس سے بڑا اہتمام کرتا ہے، بڑی کثرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن اس پہلو سے اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ 1 کہ وہ اپنے گھر والوں سے محبت کرے، 2 کہ وہ اپنی آل اولاد سے محبت کرے، 3 کہ وہ اپنے ذریت سے محبت کرے۔
ایسے افراد سے متعلق فرمایا۔ اس حدیث کو معجم کبیر میں اور امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ حضور نے فرمایا کہ الزموا مودتنا اہل البیت، کہ ہمارے اہل بیت اطہار کے ساتھ، میری آل کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ مودت کو لازم پکڑو۔ یعنی تم پر یہ کوئی آپشنل معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی اختیاری معاملہ نہیں ہے کہ کریں یا نہ کریں تو بھی کام چل جائے گا۔ فرمایا کہ تم پر لازم ہے، تم اگر نجات چاہتے ہو، دنیا میں کامیابی اور ہدایت چاہتے ہو، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت چاہتے ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ تم نے مودت کرنی ہے، محبت کا سلسلہ رکھنا ہے۔ فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يَوَدُّنَا، اور اس کا آخرت میں اللہ رب العالمین ثمرہ کیا عطا فرمائے گا، آخرت میں اللہ رب العالمین اس کا بدلہ کیا عطا فرمائے گا۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ، کہ جس نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی، اس حال میں اللہ رب العالمین سے ملا کہ وَهُوَ يَوَدُّنَا، کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، یعنی مجھ سے، میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، اور اسی محبت میں اس کا خاتمہ ہوا، اسی عقیدت و چاہت میں اس کا خاتمہ ہوا، اللہ کی بارگاہ میں یہ محبت کا زیور لے کر گیا، یہ عمل لے کر گیا اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ دنیا میں میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور حضور کی اہل بیت اطہار کی محبت اس کے سینے کا زیور تھی، اس کے ماتھے کا جھومر تھی۔ اب اللہ رب العالمین اس کے لیے نوازشیں کیا عطا فرمائے گا، اور اس نفسا نفسی کے عالم میں اس کے لیے اس نسبت کی برکتیں کتنی نازل ہوں گی۔ حضور نے فرمایا کہ دخل الجنت بشفاعتنا، کہ اللہ تعالیٰ ہماری شفاعت کی وجہ سے اسے داخل جنت فرما دے گا۔ یعنی دنیا میں جو اہل بیت اطہار کے ساتھ جڑا رہا، حضور کی پاکیزہ آل کی محبت اپنے سینے میں بسا کے رکھی، اور اسی کیفیت میں اس کا انتقال ہوا، اسی حالت میں اس دنیا سے گیا، اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل لے کر گیا، تو فرمایا کہ دخل الجنہ بشفاعتنا، کہ اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ہماری شفاعت کا حقدار بنا دے گا، اور ہماری شفاعت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے داخل جنت فرما دے گا۔ اور اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ اگر معاملہ ہوا، یعنی اگر عمل پر ایک زوم ہے اور خوش فہمی ہے، اسی خیال میں اپنی زندگی گزارتا رہا کہ میں نمازیں کثیر پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، شب بیداری کرتا ہوں، میری زندگی ساری عبادات سے معمور ہے، اور حج عمرہ یہ سارے اہتمام جاری و ساری ہیں، اسی زوم میں انسان اپنی زندگی گزارتا رہا، اور اہل بیت اطہار کی محبت کے سلسلے میں کوئی خلا رہ گیا، تو حضور نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں عطا فرمائے گا یہاں تک کہ وہ ہمارے حق کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ یعنی اہل بیت اطہار کا جو مقام ہے اس کی اگر معرفت نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین اس کے کسی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا، اس کے کسی عمل کا کوئی اس کو فائدہ نہیں دیا جائے گا جب تک وہ ہمارے حق کی، ہماری ذریت کی حق کی وہ معرفت نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ عبادتیں اپنی جگہ، مجاہدے اپنی جگہ، چلہ کشی اپنی جگہ، ریاضتیں اپنی جگہ، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ وہ محبت کے معاملے میں کمزوری ہوئی، بوسیدگی ہوئی، تعلق کمزور پڑ گیا، تو فرمایا کہ لا ينفع عملہ، اس کا عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا، اس کی نمازیں اس کو فائدہ نہیں دے گی، اس کی شب بیداری اس کو فائدہ نہیں دے گی، جب تک وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کے تقاضوں کو پورا نہ کرتا۔ تو محبت اہل بیت اطہار یہ کوئی اختیاری معاملہ نہیں، یہ کوئی آپشنل معاملہ نہیں کہ اگر نہیں بھی کریں تو کام چل جائے گا، بلکہ خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی۔ اور صحیح ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ النار، کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت، کہ اہل بیت کا بغضی کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کا ٹھکانہ وہ جہنم کو بنا دے گا۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ عمل میں کوتاہی ہوئی، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وہ عمل کی کوتاہی کو اللہ رب العالمین چاہے تو معاف فرما دے، لیکن حضور صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے کہ اگر کسی انسان کا تعلق اور کسی انسان کا رشتہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ اگر کمزور پڑ جاتا ہے، محبت کے علاوہ اگر معاملہ ہے، یعنی بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، یہ سارے معاملات ہیں، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخلہ تو درکنار
اللہ رب العالمین جنت کی خوشبو سے بھی محروم فرما دے گا۔ حضور فرما رہے ہیں اس کے لیے وعید اور مذمت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ الا ادخلہ النار، اللہ رب العالمین اس سے دوزخ کی آگ میں مبتلا فرمائے گا۔ تو اب ہم اندازہ کریں کہ قرآن کا جو یہ تقاضا ہے، حق ہے کہ الا المودۃ فی القربہ، تو ایک مسلمان کو حضور کی آل کے ساتھ محبت کتنی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے۔ تو اب ہمیں تصور کر لینا چاہیے کہ ہم کس معیار پر اور کس مقام پر کھڑے، کیونکہ یہ ذوات مقدسہ ایسی ہیں کہ ان کی محبت حضور کی محبت، ان سے بغض حضور سے بغض، اور حضور سے بغض یہ اللہ رب العالمین سے بغض، ان کو ایذا دینا حضور کو ایذا دینا، اور حضور کو ایذا دینا یہ اللہ رب العالمین کو ایذا دینا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کو روایت کیا گیا۔ حضرت زید بن ارقم اس حدیث کے راوی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال علی و فاطمہ والحسن والحسین، حضور نے ان ذوات مقدسہ کے حوالے سے فرمایا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ یہ جو مودت قربا کا فرمایا گیا کہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ مودت ہے، یہ کون ہے کہ جن کی مودت کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم فرمایا؟ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قال علی و فاطمہ وابناہما، کہ وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، ان کے دونوں بیٹے ہیں، ان کی مودت کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں تم پر لازم فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تعلق سے جو حدیث مبارکہ آغاز کی گئی کہ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں حضور نے حضرت مولا مرتضیٰ کے لیے اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات کے لیے اور امام حسن مجتبیٰ پاک اور امام حسین پاک ان ذوات مقدسہ کے بارے میں فرمایا۔ یعنی احادیث کے الفاظ یا قرآن کے الفاظ ہم سامنے رکھیں، تصور کریں کہ ان ذوات مقدسہ کو اللہ نے عزتیں کتنی عطا فرمائی، اور عزتوں کے ساتھ ساتھ ان سے تعلق کا تقاضا کتنا شدید ہے، اور ان سے تعلق کو اللہ رب العالمین نے کس قدر تاکیداً فرمایا کہ تعلق رکھنا ہے اور اپنا رشتہ ان کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے، ورنہ نجات کے لیے یہ کوئی اگر خیال کرے تو یہ اس کا زوم ہوگا، یہ اس کا فاسد خیال ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی امید نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ انا حرب لمن حاربتم، کہ میں اس شخص سے حالت جنگ میں ہوں جو ان ذوات مقدسہ حضرت مولا مرتضیٰ، سیدہ کائنات، امام حسن مجتبیٰ پاک، امام حسین پاک، ان چاروں سے متعلق فرمایا کہ میں اس سے حالت جنگ میں ہوں جو ان سے جنگ کرے گا۔ وسلم لمن سالمتم، اور جو شخص ان کے ساتھ سلامتی والا ہے، محبت والا ہے، چاہت والا ہے، فرمایا کہ میں اس کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں، میں اس کے ساتھ سلامتی والا ہوں، میں اس کے ساتھ اس کا خیر چاہنے والا ہوں جو ان کی خیر چاہنے والا ہوگا، جو ان سے اپنی تعلق اور اپنی نسبت کو مضبوط کرنے والا ہوگا، فرمایا کہ اس کے لیے میری نسبت ہے، اس کے لیے میری محبتیں ہیں۔ اگر کسی شخص نے ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا، فرمایا کہ میرا اس سے تعلق مضبوط ہے۔ تو اب ہم اندازہ کریں کہ حضور کی اہل بیت اطہار، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے والے، اللہ رب العالمین نے کتنا اعزاز، کتنا اکرام، کتنا شرف اور کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ خود اللہ رب العالمین کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان سے محبت کا تقاضا فرمایا جا رہا ہے، ان سے جڑنے کا تقاضا فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی نسبت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی تعلق نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اگر کمی بیشی ہو گئی تو ہم بے فکر ہو جائے۔ یہ تو تعلق ایسا ہے کہ دنیا میں بھی تعلق قائم ہے اور آخرت میں بھی تعلق قائم ہے۔ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قرآن فرماتے ہیں نا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن انسان اپنے والدین سے بھاگے گا، اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا، اور ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر بندہ اپنی نجات کی فکر میں ہوگا۔ انسان چاہے گا کہ کاش میرے والدین کی نیکیاں مجھے دے دی جائیں، والدین چاہیں گے کہ اولاد کی نیکیاں انہیں مل جائیں، یعنی ہر شخص کو اپنی نجات کی پرواہ ہوگی، اپنی نجات کی فکر ہوگی۔ ہر تعلق اس دن منقطع ہو جائے گا، ہر نسبت اس دن منقطع ہو جائے گی، سوائے حضور نے فرمایا کہ میرے نسب کا جو ایک تعلق ہے وہ نسبت باقی رہے گی، اور میری جو ایک خاندانی نسبت ہے، میری آل کی جو نسبت ہے، میری اطرت کی جو نسبت ہے، فرمایا کہ اس نفسا نفسی کے عالم میں بھی وہ نسبت سلامت رہے گی،
اور اس نسبت کی وجہ سے جو نسبت کے حاملین ہیں اللہ رب العالمین انہیں اس نسبت کا فائدہ عطا فرمائے گا. یعنی میری نسبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں کل قیامت میں اللہ رب العالمین اپنی رحمت عطا فرمائے گا. اسے سے متعلق فرمایا کہ کل سبب و نسب منقطع، کہ قیامت کے دن ہر سبب، ہر تعلق اور ہر نسب منقطع ہو جائے گا، الا سببی و نسبی، سوائے میرے تعلق کے اور میرے نسب کے. یعنی میرے خاندان والوں کا تعلق اس دن بھی معتبر ہوگا، اس دن بھی اللہ رب العالمین اس تعلق کا انہیں فائدہ عطا فرمائے گا، اس دن بھی اس لحاظ کا اللہ رب العالمین ان کے ساتھ اس کا فائدہ اور اس کی برکت عطا فرمائے گا. تو خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کا تعلق حضور سے یہ بڑا شرف ہے، بڑا اعزاز اور بڑا ایک فضیلت والا معاملہ ہے کہ آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاکیزہ گھرانے کو وہ عزتیں، وہ عظمتیں، وہ رفتیں عطا فرمائے گا جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اور نہ صرف ان ذوات مقدسوں کو عزتیں دی جائیں گی، ان ذوات مقدسہ کو عظمتیں دی جائیں گی، بلکہ ان کے جتنے بھی تعلق والے ہیں، ان کے ساتھ جتنی بھی اپنی نسبتیں قائم کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین اس نسبت کی برکت سے کل ان کے لیے بھی رحمت والا معاملہ فرمائے گا. اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ پاک، امام حسین پاک، آپ کے حوالے سے جب مختلف فضائل حضور نے بیان فرمائے، ان کی محبت کی تاکید فرمائی، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اللہم انی احبہما، کہ باری تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں حسن سے، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبت فرما، تو بھی میرے ان شہزادوں سے محبت فرما، ان پر اپنی محبت نازل فرما. پھر فرمایا کہ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور قیامت تک جتنے بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں باری تعالیٰ تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے. یعنی ایک تو حضور نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا کہ میں ان ذوات مقدسہ، ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، اور دوسرا فرمایا کہ باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے ان شہزادوں کے لیے محبتیں مانگی کہ باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبت فرما. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ کہ جو قیامت تک آنے والے افراد، اشخاص ان سے محبت کریں گے، الہ العالمین تو انہیں اپنا محبوب بنا لے. اور پھر اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگر معاملہ دیکھیں کہ حضور کے قرابت داروں کے ساتھ ان کی مودت اور محبت کا معاملہ کیا ہے، وہ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر، اپنے کنبے قبیلے سے بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان سے، حضور کے قرابت داروں سے، حضور کے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کا مشہور فرمان ہے، آپ فرماتے کہ خدا کی عزت کی قسم میں اپنی جان سے بڑھ کر حضور کی اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہوں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی سے بڑھ کر مجھے یہ پسند ہے کہ میں حضور کے اہل بیت اطہار کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کروں. حضور کے اہل بیت اطہار کے ساتھ حسن سلوک اپنے گھر والوں سے بڑھ کر یہ مجھے محبوب ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے بڑھ کر حضور کے اہل بیت اطہار کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کروں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تو بے شمار واقعات، غنیمت کا مال تقسیم ہوتا ہے، حضور کے شہزادے دونوں حاضر ہیں، مال غنیمت اصحاب رسول جو مجاہدین ہیں ان کے مقابلے میں دگنا دیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر عرض کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کہ ہم تو اس زمانے سے جنگ میں ہیں کہ جب یہ شہزادے مدینے میں کھیلا کرتے تھے، تو آپ ہم سے زیادہ ان کو فوقیت دے رہے، اس کی وجہ کیا ہے. یعنی امت کو یہ مسئلہ سمجھانا ہے کہ حضور کی آل کا معاملہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے گھرانے کی طرح ان کا معاملہ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ جاؤ ان شہزادوں کی ماں جیسی اپنی ماں لے کے آؤ، ان کے والد جیسے اپنے والد لے کے آؤ، ان کے چچا جیسے اپنے چچا لے کے آؤ، ان کی پھپھی جیسی اپنی پھپھی لے آؤ، ان کی خالہ جیسی اپنی خالہ، ان کے ماموں جیسے اپنے ماموں، ان کی نانی اور ان کے نانا جیسے اپنے نانا لے آؤ. اگر یہ نسبتیں تمہیں حاصل ہوں گی تو فرمایا کہ ان سے بڑھ کر تمہیں اعزاز و اکرام دیا جائے گا. یعنی ان کے چچا کون ہیں؟ حضرت عقیل ہیں، حضرت جعفر ہیں. ان کی پھپھیاں کون ہیں؟ حضرت ام ہانی ہیں. ان کی خالہ کون ہے؟ حضرت رقیہ ہیں، حضرت زینب ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں. ان کے ماموں کون ہیں؟ حضرت ابراہیم ہیں، حضرت قاسم ہیں. ان کے نانا کون ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی نانی کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ یہ رشتے اور یہ پاکیزہ نسبت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی. اور پھر ایک مرتبہ امام حسین پاک، آپ جنازے میں حاضر ہیں، جنازے سے واپس تشریف لے جا رہے ہیں. ان شہزادوں کا اور اس خاندان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ آپ سواری پر جب تشریف فرما ہوئے، آپ نے
محسوس فرمائیں کہ کوئی شخص آپ کے پاؤں مبارک کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، کوئی محسوس ہوا آپ کو، آپ نے دیکھا، تو ایک عجیب و غریب معاملہ، حیرت انگیز معاملہ ہے کہ صحابی رسول، وہ صحابی کہ سب سے زیادہ حدیثیں جن سے مروی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضور کی اہل بیت اطہار، امام اہل سنت نے فرمایا تھا نا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آپ نے دیکھا کہ سیدنا ابو ہریرہ اپنے جو امامہ ہیں اس کے کپڑے کے ساتھ، شملے کے ساتھ، آپ کے نالین مبارک، آپ کے قدمین پر جو گرد لگی ہے اس کو صاف کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے حضور کے صحابی، اے نانا جان کے صحابی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے امت کو درس دیا اور ادب اور تعلق کا طریقہ بتایا، مقام بتایا کہ مقام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے اس سعادت سے محروم نہ کریں، خدا کی قسم میں آپ کا وہ مقام جانتا ہوں کہ اگر یہ لوگ جان جائیں، ان لوگوں کو پتہ چل جائے، تو خدا کی قسم آپ کے قدم زمین پہ نہ لگنے دیں، اپنے کاندھوں پر سوار کر کے آپ کو اٹھا کے لے کے چلتے رہے۔ یہ حضور کے خانوادے کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پوری زندگی ان ذوات مقدسہ سے اپنی نسبتیں، اپنا تعلق اور محبت و چاہت کا سلسلہ، عقیدتوں کا سلسلہ پوری زندگی برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی نسبتوں کے سائے تلے اللہ رب العالمین اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس گفتگو سے متعلق کوئی سوال اگر کسی کے ذہن میں وہ پوچھ لیں۔ حضرت حدیث شریف ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے یہ بات تک تو ٹھیک ہے، لیکن میں حسین سے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں کچھ واضح فرما دیں۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ ایک چیز تو یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حسین ہیں، کیونکہ دادا سے پوتا، نواسا، نانا سے نواسا، باپ سے بیٹا، یہ ایک نسب کا سلسلہ ہے۔ لیکن حضور نے جو فرمایا نا کہ میں حسین سے ہوں، تو اس کا بھی ایک بڑا لطیف پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کئی کمالات، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی اعزازات، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی خصوصیات کا اظہار وہ حضور کے ان شہزادوں کے ذریعے ہوا۔ جس طرح حضور نے شہادت کی خبر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہادت کی بار بار تمنا فرمائی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے یہ وعدہ تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، یعنی لوگ آپ کو معاذ اللہ شہید نہیں کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن حضور نے فرمایا نا کہ میں حسین سے ہوں، تو حضور نے جو اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو ادھورا نہیں فرمایا، اس کو نامکمل نہیں فرمایا، کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا تو کئی انبیاء جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے اعزاز حاصل ہوتا، اور حضور کے لیے اعزاز نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس خواہش کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ذریعے اس کو ظاہر فرمایا کہ حضور نے خواہش کا اظہار کیا، تو اللہ رب العالمین نے اسی خواہش کو آپ کے شہزادوں امام حسن مجتبیٰ پاک اور امام حسین پاک کے ذریعے ظاہر فرمایا کہ وہ حضور نے جو خواہش کی، تو شہادت سری جو ہے وہ امام حسن پاک یعنی آپ کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا، اور امام حسین پاک یعنی آپ کو میدان جنگ میں شہید کیا گیا۔ تو اس طور پر حضور نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، یعنی میرے کمالات کا اظہار اور میری طاقتیں، میری صفات، میری خوبیوں کا اظہار اللہ رب العالمین میرے اس شہزادے کے ذریعے فرمائے گا۔ حضرت میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو شبیر اور شبر بھی کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے امام علی مقام امام حسین پاک اور امام حسن پاک کی جب ولادت ہوئی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک اعزاز اور یہ شرف ہے کہ باقاعدہ جنت سے آپ کے لیے نام عطا فرمائے گئے۔ حسن اور حسین یہ جنتی نام ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ رکھا، یعنی پوری کائنات میں کسی پر ان ناموں کو ظاہر نہیں فرمایا، اور یہ جنتی نام ہیں جو بطور خاص آپ کے شہزادوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اور اس کا جو عبرانی زبان میں اس کا ترجمہ ہے وہ شبیر و شبر، حسن اور حسین، یعنی امام علی مقام امام حسین پاک وہ شبیر ان کا اس معنی کے لحاظ سے ان کو کہا جاتا ہے، اور امام حسن پاک کو شبر کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے نام تھے۔ تو اسی نسبت سے اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے حسن و حسین کے نام بھی عطا فرمائے،
اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ہارون کے بیٹوں کی نسبت سے اپنے شہزادوں کا شبر اور شبیر نام رکھا؟ علامہ صاحب سوال یہ کہ حضرت امام حسین کے بارے میں علماء کرام بہت زیادہ واقعات بتاتے ہیں اور حضرت امام حسن کے بارے میں بہت کم واقعات سننے کو ملتے ہیں، تو کیا فضیلت میں حضرت امام حسین زیادہ وہ ہیں یا حضرت امام حسن؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے مشترکہ فضائل بیان فرمائے، اور اتنے فضائل ہیں کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو فضائل دونوں شہزادوں کے حضور نے اور اعزازات دونوں کو اللہ رب العالمین نے ویسی عطا فرمائی ہیں جو زبان رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے بار بار اس کا اظہار فرمایا جا رہا ہے، اور دونوں کا تذکرہ ہمارے لیے برکات کا باعث ہے، دونوں کی محبتیں ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ کسی ایک کو چھوڑنا اور کسی ایک کے لیے یہ احترام اور عقیدت والا معاملہ رکھنا، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے، اور خدا نخواستہ اگر ایک طرف جھکاؤ ہوا اور دوسری طرف جو امام حسن پاک کو بھی اللہ رب العالمین نے وہی نسبت، وہی فضیلت، وہی شرف عطا فرمایا، اگر اس سلسلے میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو یقیناً یہ اپنے اعمال، اپنے جو ایمان ہے اس کی کوتاہی ہوگی، خرابی ہوگی۔ اس لیے جتنی ذوات مقدسہ کا تعلق حضور سے ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہوں، حضور کے شہزادے ہوں، حضور کے صحابہ اکرام ہوں، جنہیں اللہ رب العالمین نے حضور کی نسبت عطا فرمائی ہے، تو اس نسبت کا اکرام کیا جائے، اور جب بھی کلام کیا جائے گا عزتیں جتنی عطا فرمائی ہے ان کا تذکرہ کیا جائے، اور جتنا ان کا تذکرہ کریں گے اللہ رب العالمین کی رحمتیں متوجہ ہوں گی، حضور کی شفقتیں متوجہ ہوں گی۔ تو اس لیے صرف امام حسین پاک کے تذکرے پر ہی محدود نہ رہیں، بلکہ الحمدللہ جب بھی امام حسن پاک کی شہادت کا دن آتا ہے تو مسلمان اس کو بھی بڑھ چڑھ کر مناتے ہیں، آپ کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ دونوں کے لیے حضور نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو سرداری عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس سرداری سے اپنے لیے فیض حاصل کرے تو دونوں شہزادوں کا جو ادب ہے، احترام ہے، فضائل ہیں، مناقب ہیں، وہ کثرت کے ساتھ بیان کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ آج کا درس قرآن بمتعلق حضرت امام علی مقام امام حسین پاک آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، اللہ رب العالمین ان ذوات مقدسہ کی محبتیں اور عقیدتوں والے عقیدے اللہ رب العالمین عطا فرمائے، پوری زندگی ان سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔